بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. جیسا کہ ہماری جو تفسیر ہے سورہ ملک کا ہے، آیت 14 تک کا تفسیر ہو چکا ہے. آج کی جو تفسیر ہے سورہ ملک آیت نمبر 15 سے، آیت نمبر 15 سے کیا آج کی تفسیر ہے. سب سے پہلے سورہ ملک آیت نمبر 15 میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ نے وہاں کہا کہ ہم نے زمین کو کیا ہے آسان کیا چلنے کے لیے. ہم نے کیا ہے زمین کو کیا ہے بچھو دیا لوگوں کے لیے، جس میں کیا ہے لوگ کیا ہے آسانی سے زمین میں چلتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا کہ تم کیا کرو، پہاڑوں پر چلو، تم زمینوں پر چلو، پہاڑوں پر چلو. اور کیا ہے اللہ نے فرمایا کہ تم کیا کرو، اپنی رزق کو کیا ہے تلاش کرو، کیونکہ تمام انسان کیا ہے اللہ ہی کے پاس کیا ہے جانا ہے. وہی اللہ نے کیا ہے اس آیت نمبر 15 میں اللہ فرماتے ہیں. دیکھیے هو الذی، ہوا وہ کون؟ اللہ تعالیٰ. الذی جو، جعل بنا دیا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو. اللہ نے زمین کو بنا دیا. کیسا بنا دیا؟ ذلولاً، چلنے کے لیے آسان. ذلولاً کا جو معنی نرم. کیا مطلب ہے نرم؟ کہ ذلولاً کا مطلب زمین کو اللہ نے نرم بنا دیا، یعنی کہ آپ اسی زمین پہ آپ کیا کر سکتے ہیں، کھیتی باڑی کر سکتے ہیں، پودا لگا سکتے ہیں، ہاں مردے کو دفنانے کے لیے آپ کھود سکتے ہیں زمین. یعنی کہ ذلولاً کا مطلب اللہ نے زمین کو نرم بنا دیا تاکہ کیا ہے لوگوں کے لیے کیا ہے چلنے میں بھی آسانی ہو، لوگوں کے لیے کھیتی باڑی کے لیے بھی آسانی ہو، اور لوگوں کے لیے جو ہے نا جو بھی ہے نا دفنانے کے لیے کیا ہے میت کو دفنانے کے لیے مٹی کھودنا پڑتا ہے، وہ بھی آسانی ہو. یعنی وہی اللہ نے فرمایا کہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، ہم نے تمہارے لیے زمین کو نرم بنا دیا تاکہ کیا ہے تم کیا کرو اس میں فائدہ اٹھائے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فمشو، تم چلو، فی مناکبھا. مناکب کا مطلب ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پہاڑ ہے. پہاڑ یعنی کہ تم کیا کرو پہاڑوں پر چلو. ایک اور جو معنی ہے راستے پر چلو، یعنی کہ مناکبھا کا دو معنی، ایک ہے پہاڑوں پر، ایک ہے کہ زمین کے کنارے پر، یعنی کہ زمین پر تم چلو. فمشو فی مناکبھا، اللہ نے فرمایا کہ تم کیا کرو پہاڑوں پر چلو اور زمین پر چلو. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَكُلُوا، اور تم کھاؤ، من رزقی، تمہارے رزق میں سے. یعنی کہ تم کیا کرو تمہارا رزق تلاش کر کے کیا ہے تم کھاؤ. وَكُلُوا، تم کھاؤ، من رزقی، تمہارے رزق میں سے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، تم کیا ہے اسی کی طرف کیا ہے جانا ہے. وَإِلَيْهِ، اسی کی طرف. نشور، قبر سے اٹھنے کے بعد اللہ ہی کے پاس جانا ہے. وہی مطلب نشور کا مطلب مرنے کے بعد ایک مسلمان کو کیا ہے اللہ کے پاس جانا ہے، اسی کو بولتی ہیں نشور. اس آیت میں آپ دیکھیے سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اللہ نے زمین کو نرم بنا دیا. ایک نعمت کا اللہ نے ذکر کیا ہے. اللہ نے کیا ایک دوسری نعمت کا اللہ نے فرمایا کہ فمشو، تم چلو، فی مناکبھا، پہاڑوں پر، زمینوں پر تم چلو. یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ زمین کیا ہے صاف ہے کہ ہم چل سکتے ہیں. اللہ کی اس نعمت کی شکر گزاری بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے. ہم کیا ہے نعمت اولاد کی شکل میں، الحمدللہ نعمت اللہ نے کیا ہے جو بھی نعمت ہم کو ملتا ہے مال کی شکل میں، جو بھی نعمت، ہاں یہ نعمت ہے. ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ نے زمین کو آسان بنا دیا کہ ہم اس پر چل سکتے ہیں، ہم اس زمین پہ چل سکتے ہیں. ہم اس نعمت کا بھی ہم کیا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَكُلُوا، تم کھاؤ، من رزقی، تمہارے رزق میں سے. امام ابن القیم رحمہ اللہ جو ہے نا تفسیر میں ذکر کرتے ہیں اللہ نے بعض انبیاء سے کہا تھا، کسی ایک انبیاء سے اللہ نے یہ بات کہی تھی کہ تمہارے پاس ایک دانہ بھی آتا ہے، سمجھو کہ اللہ نے تم کو یاد کیا ہے، اسی وجہ سے اللہ نے آپ کو یہ دانہ دیا ہے. کوئی انبیاء کا کسی انبیاء کی طرف کیا ہے اللہ نے وہی کی تھی کہ آپ کو جو دانہ ملتا ہے، آپ کو جو چھوٹا سا 1 روپے بھی آپ کو ملتا ہے، یا ایک دانہ بھی آپ کے لیے غذا کے لیے ملتا ہے، آپ کے لیے آدھی ایک میوالا روٹی بھی آپ کو ملتا ہے، یہ سمجھو کہ اللہ نے آپ کو یاد کیا ہے. اللہ نے آپ کو یاد کیا ہے، یعنی کہ رزق جو ہے نا اللہ کی جانب سے. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَكُلُوا، تم کھاؤ، من رزقی، تمہارے رزق میں سے کیا ہے تم کیا ہے کھاؤ. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ،
یعنی کہ آیت نمبر 15 میں اللہ نے کہا ہے ایک نعمت کا ذکر کیا ہے کہ زمین کو اللہ نے آسان بنا دیا، تم اس پر چل سکتے ہو، تم کیا ہے رزق تلاش کرو، یہ تمام چیزیں کیا اللہ نے بیان کی۔ اس کے بعد اللہ نے آیت نمبر 16 میں کافروں سے اللہ نے کہا دھمکانے کے انداز میں کہ اے کافر، کیا تم نہیں ڈرتے جو آسمان میں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ جو آسمان میں جو اللہ تعالیٰ ہے وہ تم کو زمین میں دھسا دے۔ یہ اللہ کے لیے آسان ہے، یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ یعنی کہ اللہ نے کافروں سے کہا کہ کیا تم یہ نہیں ڈرتے کہ اللہ تعالیٰ کیا تم کو زمین میں دھسا دے گا؟ دیکھیں ترجمہ، امین تم، کیا، جو حمزہ ہے نا اس کا معنی کیا، امین تم کا مطلب کیا تم نہیں ڈرتے، امین تم کا مطلب کیا تم نہیں ڈرتے، کس سے؟ من فی السما، جو آسمان میں ہے، کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کافروں سے کہا کہ کیا تم نہیں ڈرتے جو آسمان میں ہے، کیا کرے گا؟ یہ کہ یخسفا، دھسا دے گا، مطلب زمین کے اندر دھسا دے گا، بکم، تم کو، بکم الارض، زمین کے اندر اللہ تعالیٰ تم کو دھسا دے گا۔ یخسفو کا مطلب زمین پھاڑ کر کے انسان اندر داخل ہو جاتا ہے، جس طرح کہ اللہ نے قارون کو کیا تھا، فخسفنا به وبداره الارض۔ قارون نے بڑے اپنی مال کو لے کر کہے، بڑے فخر سے کہے لوگوں کے سامنے آیا، تو اللہ نے کیا کیا؟ فخسفنا به، اللہ اسے زمین میں دھسا دیا، اللہ اس کو زمین میں دھسا دیا۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ اے کافر، کیا تم نہیں ڈرتے جو آسمان میں ہے یہ کہ وہ تم کو زمین میں دھسا دے گا، ان یخسف بکم الارض۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ فاذا ہی، جب وہ کیا ہے؟ تمور۔ تمور کا مطلب زلزلہ، جب زمین ہلتا ہے وہ ہے، زلزلہ جب آتا ہے تو زمین پورا ہلتا ہے، تمور کا معنی وہی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی کر سکتا ہے کہ زمین کو ہلا سکتا ہے، جو زمین جو سیدھا ہے اللہ اسے ہلا سکتا ہے، اللہ کے لیے آسان ہے۔ تو اللہ نے کافروں سے کہا کہ مطلب یہ آیات کہاں نازل ہوئی؟ مکے میں نازل ہوئی۔ تو مکے والوں کافروں سے اللہ نے کہا کہ ایک کافر، کیا تم نہیں ڈرتے کہ جو آسمان میں اللہ تعالیٰ وہ تم کو زمین میں دھسا سکتا ہے، زمین میں دھسا دے گا، یہ بھی کر سکتا ہے کہ زمین کو ہلا سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ، وہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ تمور کا مطلب زمین کو ہلانا۔ تو یہاں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ امنتم من فی السما، کیا تم ڈرتے نہیں من فی السما، جو آسمان میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ آسمان میں۔ عقیدے کی بات جو معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے۔ یہاں ایک دلیل ہے اللہ تعالیٰ آسمان میں، دوسری دلیل سورہ الرحمن میں، الرحمن علی العرش استوى۔ تیسری دلیل اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، ہم سجدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان پاک ہے ربی میں رب جو کہاں ہے؟ اعلی، بلند ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ آسمان میں۔ ایک اور جو دلیل ہے وہ یہ کہ ہم کیا ہے؟ ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ دعا کے لیے۔ کہاں ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اوپر ہے، اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ یعنی کہ یہاں عقیدے کی جو بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اوپر ہے۔ بعض صوفیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اپنے جسم سے ہر جگہ موجود ہے، اپنے جسم سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ صوفیوں کا کہنا ہے۔ جبکہ صحیح بات جو ہے نا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، اس کا علم کیا ہے؟ ہر جگہ ہے۔ جس طرح لائٹ کیا ہے؟ اوپر ہوتا ہے، اس کی روشنی ہر جگہ ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اس کا علم ہر جگہ ہے۔ جس طرح سورج اوپر ہے، اس کی روشنی ہر جگہ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اس کا علم کیا ہے؟ ہر جگہ ہے۔ یہاں عقیدے کی بات ایک معلوم ہے۔ وہی آیت نمبر 13 میں اللہ نے ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ جس طرح کیا ہے اللہ نے قارون کو کیا ہے زمین میں دھسا دیا، اس طرح کیا ہے ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے آیت نمبر 17 میں پھر اللہ نے کافروں سے کہا کہ کافر، کیا تم نہیں ڈرتے جو آسمان میں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش کرے، جس طرح پانی کا بارش ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ پتھروں کی بارش کر سکتا ہے۔ تو وہی دیکھیے ترجمہ آیت نمبر 17 میں، ام کا مطلب کیا؟ امین تم، کیا تم نہیں ڈرتے؟ امین تم کا مطلب کیا تم نہیں ڈرتے؟ من، جو فی السما، جو آسمان میں ہے، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ آئیں یہ کہ یرسلہ، بھیجے، علیکم، تم پر، حاصبہ، حاصبہ کا مطلب پتھروں کی بارش۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ پتھروں کی بارش کر سکتا ہے۔ یعنی کہ یہ سب آیتیں کب نازل ہوئی؟ مکے میں نازل ہوئی۔ ہمارے نبی جو ہے نا مکے میں جو کافر ہیں ان لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں کہ امین تم من فی السما، کیا تم نہیں ڈرتے جو آسمان میں ہے؟ ایرسلہ، یہ کہ بھیجے، علیکم، تم پر، حاصبہ، پتھروں کی بارش۔ اللہ تعالیٰ کے لیے پتھروں کی بارش بھیجنا آسان ہے۔ تو وہی اللہ نے کیا ان کو
کافروں سے کہا کہ تم ایمان لا لو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم کو زمین میں دھسا سکتا ہے، یعنی تو اللہ تعالیٰ تم پر کیا ہے، پتھروں کی بارش کر سکتا ہے، جیسا کہ اللہ نے غالباً سمود علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کہا ہے پتھروں کی بارش کی تھی، پتھروں کی بارش ہوئی تھی سمود علیہ السلام کی قوم پر. تو وہی کیا یہاں اللہ نے فرمایا کہ کیا ہے، ان کو کیا ہے پتھروں کی بارش کیا ہے اللہ نے کیا تھا، جس طرح اس سے پہلی امت پر اللہ نے پتھروں کی بارش کی تھی، ہو سکتا ہے کہ آج بھی اللہ تعالیٰ کرے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ تم ایمان لا لو، یہ کی بات اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے، تم ایمان لا لو کافر. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فَسَتَعْلَمُونَ، کیا تم نہیں جانتے کیف نذیر، کیسا ہے میرا ڈرانا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ دھمکاتا ہے، ڈراتا ہے کافروں کے، کافر تم ایمان لا لو، اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے یخسف بکم الارض، اللہ تعالیٰ تم کو زمین میں دھسا دے گا، یعنی تو یرسل علیکم حاصبا، اللہ تعالیٰ تم پر پتھروں کی بارش کرے گا. یعنی کہ دین کی دعوت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ڈرانے کے انداز میں ہم کیا ہے ان کو دین کی دعوت دیں گے. جس طرح ہم بولیں گے کافروں کو اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تم جہنم میں داخل ہوں گے، ڈرانے کے انداز میں. اس طرح بھی کیا ہے دین کی دعوت کیا جا سکتا ہے. جیسا کہ اللہ نے کہا یہاں کفار مکہ کو اللہ نے کہا کہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے اللہ پتھروں کی بارش تم پر کرے گا، اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم کو زمین میں دھسا دے گا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ تحقیق کذب، جنہوں نے جھٹلایا، الذین جو من قبلہم، اس سے پہلے، یعنی کہ جو مکے میں جو لوگ تھے ہمارے نبی کے ساتھ جو کافر تھے، اللہ نے اس وقت یہ آیت نازل کی، فرمایا کہ جو کافروں سے اللہ نے کہا کہ اس سے پہلے جو بھی قوم آ کر تھے جنہوں نے اسلام نہ لائے تو اللہ ان کو کیا کیا، بعض قوموں کو اللہ نے ہلاک کر دیا، بعض قوموں کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا، بعض قوموں کو اللہ نے کیا پتھروں کی بارش کی. یعنی کہ اللہ نے جو کافر اس وقت تھے ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم بھی ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایسے ہی کرے گا جیسا کہ اللہ نے اس سے پہلے والے قوم پر کیا تھا. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ تحقیق کذب، جھٹلایا، الذین جو من قبلہم، جو آپ سے پہلے تھے. اے کافر، ہمارے نبی فرماتی ہیں کہ جو کافر جو مکے میں تھے ان سے کہتی ہیں اے کافر تم سے پہلے جو کئی کافر تھے ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، کیا کیا اللہ نے ان کے ساتھ، ان کو زمین میں دھسا دیا. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ فَكَيْفَ كَانَ، کیسا ہے، نکیر. نکیر کا مطلب میرے عذاب کیسا ہے اس سے پہلے والے لوگوں. نکیر کا مطلب اللہ فرماتے ہیں کہ اے قوم والے، اے کافر تم سن لو، اس سے پہلے والوں پر جو عذاب آ کرتا میرا وہ عذاب کیسا تھا. نکیر کا مطلب میرا عذاب کیسا تھا، اس سے پہلے جو کافر تھے جو اسلام نہیں لائے تو ان پر میرا عذاب کیسا تھا. تو اللہ نے کہا ہے دھمکی انداز میں کہا ہے ان کو کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، کیسا تھا میرا عذاب جو اس سے پہلے والے قوم جو اسلام نہیں لائے تھے. اس کے بعد آیت نمبر 19 میں اللہ نے پرندوں کے بارے میں فرمایا. پرندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو پرندہ جو ہے نا آسمان میں جو ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں رکاتا ہے اسے. دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی اوپر یا تو نیچے گر جاتا ہے، لیکن پرندہ جو ہے نا آسمان میں رہتا ہے اور ساتھ میں کیا ہے وہاں سے کیا ہے پر مار کر کیا ہے اڑتا ہے. پرندہ آسمان میں اڑتا ہے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی کیا ہے پرندے کو وہاں نہیں رکا سکتا. وہی اللہ تعالیٰ کیا ہے وہاں فرماتے ہیں. یعنی کہ یہ تمام آیتیں جو ہے نا مکے میں نازل ہوئی. مکے میں جب نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ کافروں سے کہتا ہے کہ اے کافر تم کم از کم پرندے کو دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ پرندے کو آسمان میں کیا ہے رکاتا ہے، اور پرندے کیا ہے آسمان میں اڑتے ہیں، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. تم کیوں فلاں بت کو کیا ہے تم پوجا کرتے ہو، تم کیوں فلاں اس کے پاس جاتے ہو. اللہ نے کافروں کو سمجھانے کے لیے کیا ہے یہ تمام مثالیں اللہ نے دی تاکہ کافر سمجھ جائے کہ یہ پرندہ کو کون روکنے والا ہے آسمان میں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. تو اللہ نے کافروں کو کیا ہے سمجھانے کے لیے کیا ہے یہ تمام باتیں یہاں ذکر کر دی. دیکھیں آیت نمبر 19 میں اولم، او کا مطلب کیا، اولم لم نہیں، یرو دیکھنا، کیا تم نہیں دیکھتے، لم کا مطلب نہیں، یرو کا مطلب دیکھنا، کیا تم نہیں دیکھتے کس کی طرف، الی طیر، پرندے کی طرف. طیر کا مطلب پرندہ. اللہ نے فرمایا کہ اولم یرو، کیا تم نہیں دیکھتے، الی الطیر، پرندے کی طرف، فوقہم، آپ کے اوپر مطلب ہوا میں. اللہ نے فرمایا کافروں کے کافر کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے ہوا میں کیا ہے پرندے کو رکھا ہے. وہ پرندہ کیسا ہے، صافات، پر پہلایا ہوا ہے. صافات کا مطلب دونوں پر کیا ہے پہلایا ہوا ہے پرندہ. وَيَقْبِضْ، دونوں پر کو کیا ہے جس طرح کیا ہے جب نہیں اڑنا ہے تو دونوں پر کو اس طرح کر لیتا ہے پرندہ. لیکن کیا ہے جب اوپر ہوتا ہے تو جب اڑنے کے لیے کیا کرتا ہے کبھی پیر پر ایسا پہلاتا ہے پھر ایسا مارتا ہے، پھر پہلاتا ہے پھر ایسا. وہی اللہ نے فرمایا کہ صافات دونوں کیا ہے پر سیدھا ہونا، وَيَقْبِضْ دونوں پر کو ایسا مارنا. پھر بھی
پرندہ کیسا اڑتا ہے؟ اس طرح اڑتا ہے. یعنی کہ وہی اللہ نے فرمایا کہ اولم یرو، کیا تم نہیں دیکھتے، الی الطیر، پرندے کی طرف، فوقہم، جو ہوا میں ہے، صافات، فوقہم کا مطلب جو آپ کے اوپر، مطلب جو ہوا میں ہے، صافات جو پر پہلایا ہوا ہے، ویقبض کبھی کیا ہے پر مونچھ لیتا ہے. یعنی کہ اس طرح کیا ہے پرندہ کیا ہے آسمان میں اڑتا ہے. ما یمسکہن، اس کو نہیں روکتا، الا الرحمن، مگر رحمان. یعنی کہ آسمان میں جو پرندہ جو اڑتا ہے یہ گر سکتا ہے، لیکن اللہ نے کیا اس کو روک لیا. یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتے. اللہ کافروں سے کہتا ہے کہ کافر کم از کم تم پرندے کو دیکھو، جو پرندہ آسمان میں اڑتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی اسے نہیں روک سکتا. کم از کم اب تو بھی تم ایمان لا لو. اللہ نے کئی جگہ کافروں سے کہا کہ کم از کم یہ تب دیکھ کر کیا تم ایمان لا لو. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ انہ بکل شیء بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر بصیر ہے، دیکھنے والا ہے. یہاں دیکھیں امام شنقیطی جو ہے نا یہ ذکر کرتی ہیں اللہ نے پرندے کی مثال بیان کی، تو اس سے پہلے اللہ نے کہا کہ زمین میں دھسانے کی مثال بیان کی. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو زمین میں دھسا دے. یہاں اللہ نے پرندے کی مثال بیان کی. کیا مطلب ہے؟ کیونکہ امام شنقیطی فرماتی ہیں اس آیت کی تفسیر میں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پرندے کو زمین پہ گرا دے، یہ اللہ کے لیے آسان ہے. ایک پرندہ جو اوپر یہ اڑ کر جاتا ہے یہ اللہ کے لیے آسان ہے کہ پرندہ کو اللہ تعالیٰ زمین میں گرا سکتا ہے. اسی طرح اللہ کے لیے یہ بھی آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زمین میں دھسا سکتا ہے. اللہ کے لیے یہ بھی آسان نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے آپ کو کیا ہے پتھروں کی بارش آپ پر کر سکتا ہے. یعنی کہ یہاں اللہ نے یہ فرمایا کہ اوپر والی جو چیز ہے پرندہ، اس کو اللہ تعالیٰ زمین میں گرا سکتا ہے، اسی طرح کافروں تم کو اللہ تعالیٰ زمین میں دھسا بھی سکتا ہے. یہ اللہ کے لیے آسان ہے. جس طرح پرندے کو زمین میں گرانا اللہ کے لیے آسان ہے، اس سے آسان اللہ کے لیے یہ ہے کہ تم کو کیا کرے زمین میں دھسا دے. ایک کیا ہے اللہ نے سمجھانے کے لیے کہا ہے کافروں کو پرندے کی مثال یہاں اللہ نے بیان کی. پھر اس کے بعد اللہ نے آیت نمبر 20 میں فرماتے ہیں اگر سمجھو کہ کافروں پر عذاب آ گیا، کافروں پر عذاب آ گیا تو کون بچانے والا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچائے گا. کوئی کافر آج ہے نا، جب اللہ کا عذاب ان پر آ گیا تو کوئی ان کو بچا نہیں سکتا. تو وہیں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کافر کو عذاب دینا چاہے کوئی لشکر کیا ہے کافر کو بچا نہیں سکتا. وہی اللہ فرماتی ہے کہ امن کون ہے، الذی جو ہوا جند لکم، جو تمہارا لشکر ہے. تھوڑا مشکل ہے ترجمہ لیکن کیا ہے دیکھیے، امن کون ہے، ھذا الذی جو ہوا وہ جن کا مطلب لشکر، لکم تمہارے لیے، ینصرکم جو تمہاری مدد کرے. اللہ نے کافروں سے کہا کہ اے کافر کون سی لشکر جو تمہاری مدد کر سکتی ہے، کون سی فوج جو تمہاری مدد کر سکتی ہے من دون الرحمن، رحمان کے علاوہ. یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے تو کوئی لشکر کیا تم کو بچا نہیں سکتی، کوئی لشکر. جیسا کہ مفسرین نے کہا کہ آج کافروں کے پاس بہت زیادہ طاقت ہے، ہر قسم کے میزائل ان کے پاس ہے، ہر قسم کی ہتھیار ان کے پاس ہے، ہر قسم کی بچاؤ کا سامان ان کے پاس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر عذاب دینا چاہے یہ کوئی سامان ان کو کام نہیں آئے گا. امن ھذا الذی ھوا جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، اے کافر کون سا لشکر ہے جو تم کو مدد کرے من دون الرحمن، رحمان کے علاوہ. اگر آج بھی اللہ تعالیٰ کافروں کو عذاب دینا چاہے ان کا جو میزائل ہے، ان کی جو پاور ہے، یہ کوئی کام نہیں آئے گا. تو پھر اللہ نے فرمایا کہ ان الکافرون، بے شک جو کافر جو ہے نا، الا فی غرور، و دھوکے میں. ان الکافرون، بے شک کافر، الا فی غرور، غرور کا مطلب دھوکے. کافر جو ہے نا دھوکے، مطلب کیا ہے، کافر یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس میزائل ہے، میرے پاس بڑے بڑے ہتھیار ہیں، میں بچ جاؤں گا. نہیں، اللہ نے فرمایا کہ کافر تو دھوکے میں ہے. اگر رب کا عذاب آئے تو کوئی بچا نہیں سکتا. ان الکافرون الا فی، آج بھی اللہ نے کافروں سے یہ کہتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دینا چاہے تمہارا کوئی پاور، جو تمہارے پاس جو پاور ہے کتنا بڑا میزائل کیوں نہ ہو، بچا نہیں سکتے. آپ کو کوئی بھی لشکر، کتنا بڑا ملٹری آپ کے پاس ہو، اگر اللہ تعالیٰ اگر آپ کو عذاب دینا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی فوج کیا ہے تم کو بچا نہیں سکتا. یہ آیت نمبر کیا ہے 20 ہو گیا. چلیے یہاں تک کیا ہے کافی ہے.